بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری شعر نمبر 64 اور 65 میں کیا جاری تھی، اور یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اگر دو ضمیریں ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو کیا ان کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے یا ان کو متصل لانا ہے۔ اس شعر میں مصنف نے یہ کہا کہ وصل او افصل، کہ آپ کے پاس دونوں اختیار رہتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چاہے تو آپ متصل کو استعمال کریں، چاہے منفصل کو استعمال کریں۔ کہاں پہ؟ کہ جہاں پہ دو ضمیریں ہوں اور پہلی ضمیر جو ہے وہ غیر مرفوع ہو اور اخص ہو۔ ٹھیک ہے، یہ قانون ہمارے سامنے آیا۔ اچھا جی، اگر پہلی ضمیر جو ہے وہ غیر مرفوع نہ ہو بلکہ مرفوع ہو تو وہاں پہ مصنف نے جو ہے وہ اتصال کو کیا ہے واجب قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر جو ہے وہ پہلی ضمیر کیا ہو جی اخص نہ ہو، غیر اخص ہو، تو غیر اخص میں وہی یعنی غیر مرفوع ہو اور غیر اخص ہو، تو وہاں پر انہوں نے کیا ہے انفصال کو کیا واجب قرار دیا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے اندر ایک اور صورت بچ گئی تھی جو کہ اختلافی صورت تھی، جس کو بیان کیا تھا فی کنتہ الخلف انتما کذا کا خلطنی ہے۔ یہاں پہ کہ دو چیزوں میں اختلاف ہے، ایک کنتہ میں اور ایک خلطہ نیہ میں اختلاف ہے۔ آج جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور ابن ناظم کی عبارت جو ہے وہ یہاں پہ کیا پہنچی تھی، وہ اما الثانی فکالہاء من قولک، یہاں سے ہے اما الصدیقہ فکنتہ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اما الصدیقہ فکنتہ میں شہد مثال جو ہے ہمارے پاس کنتہ ہے۔ کنتہ میں جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ دو نظریات کہیں موجود ہیں، اختلاف کہیں موجود ہے۔ پہلا نظریہ جو ہے وہ کنتہ میں یہ ہے کہ ہو ضمیر کو جو ہے وہ تو کے ساتھ کیا متصل رکھیں گے۔ اچھا جی، اس کی دلیل کیا ہے؟ فإنہ یجوز فیہ الاتصال، یہ پہلا نظریہ ہو گیا۔ اور دلیل کیا ہے کہ لشبہ بالمفعول، کہ کیونکہ یہ مفعول کا کیا مشابہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلی والی صورت ہے سلنیہ میں، سلنیہ میں دوسری ضمیر کیا واقع ہوتی تھی؟ مفعول واقع ہوتی تھی۔ تو چونکہ یہ مفعول کے کیا ہے مشابہ ہے اور مفعول فاعل کے ساتھ کیا ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں کیا کوئی ایشو نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ ایک دلیل ہے اس کی کہ مفعول کے مشابہ اور مفعول فاعل کے ساتھ آتا ہے، فاعل کے بعد ملا ہوا آتا ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ آ جائے گا۔ جیسے آپ ضربتہ کہتے ہیں، ضربتہ ضربتک، وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسری کیا ہے کہ یہ والانفصال ایضا، یہاں پہ انفصال بھی جائز ہے۔ انفصال کی کیا دلیل ہے؟ لأن منصوب کان خبر فی الاصل، کانوں کو بریکٹ میں رکھیں گے، کیونکہ جو کانا کا منصوب ہے، کانا کا منصوب کیا مطلب؟ یعنی کنتہ میں ایک کانا ہے آپ کے پاس، تو کیا ہے اس کا اسم ہے اور ہو کیا اس کی خبر ہے۔ جو ہو اس کی خبر ہے وہ کیا ہے منصوب ہے، کیونکہ ہم کیا پڑھتے ہیں کانا زید قائما پڑھتے ہیں، تو خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہو ہے نا یہ منصوب ہے لیکن یہ مفعول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ منصوب ہے، اور کان لأن منصوب کان خبر فی الاصل، یہ اصل میں دیکھیں تو کیا ہے خبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کان زید قائما میں کہتے ہیں تو قائما آپ کو لگ جو ہے منصوب رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے زید قائم ہے، زید قائم ہے، اور اس کے اوپر کانا داخل ہوا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افعال نواسخ میں سے کہتے ہیں۔ یہ خبر کے حکم کو کیا نسخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اچھا، تو یہ اصل میں کیا ہے مفعول نہیں ہے، مفعول کا کوئی اس میں معنی نہیں ہوتا، تو یہ اصل میں کیا ہے خبر ہے۔ تو پھر والخبر لا حظ له فی الاتصال، اور خبر کا کوئی حصہ نہیں ہے اتصال میں، یعنی خبر جو ہے وہ متصل نہیں ہوتی مبتدا سے، بلکہ خبر جو ہے وہ مبتدا سے کیا ہے جدا ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں جی کنتہ میں آپ کیا پڑھیں؟ انفصال پڑھیں، یعنی کنتہ ایاہو یوں کر کے کیا ہے پڑھیں، انفصال کیا ہو جائے گا۔ تو یہ دو یعنی نظریات ہو گئے۔ اتصال والوں کے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ مفعول تو نہیں ہے لیکن مفعول کے مشابہ تو ہے بھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مفعول نہیں ہے، خبر واقع ہو رہی ہے، مفعول کے مشابہ ہے،
جب مفعول کے مشابہ ہوگی تو ہم سلنی ہی میں کیا کر رہے تھے، جو دوسری ضمیر مفعول ہوتی تھی اس کو بھی ملا رہے ہوتے تھے، تو یہاں پر بھی ہم کیا ملا دیں گے۔ اور جو کہتے ہیں کہ جی یہ الگ ہم رکھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ مفعول کے مشابہ نہیں ہے، یہ اصل میں کیا خبر ہے۔ جب اصل میں خبر ہے تو آپ خبر والا اس کو کیا حکم دیں، تو خبر کا حکم کیا ہے، یہ انفصال رکھیں گے۔ اچھا مصنف کیا کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح نظریہ کیا ہے، اختیار الاتصال، اتصال کو اختیار کرنا یہ صحیح نظریہ ہے۔ مصنف کی دلیل کیا ہے، مصنف کی دلیل کہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم علتوں کی طرف نہیں جاتے کہ یہ اصل میں خبر ہے یا یہ مفعول کے مشابہ ہے۔ ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو کلام عرب ہے پیغمبر اسلام کے زمانے کا، اس سے پہلے کا جو عرب بولتے تھے جسے ہم کلام جاہلیت بھی کہتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے، وہاں پہ ہمیں اتصال نظر آتا ہے یا انفصال نظر آتا ہے۔ جو ہمیں وہاں پہ زیادہ نظر آئے گا ہم اسی کو ووٹ دیں گے۔ ہم کس کے قائل ہیں، جمہوریت کے کیا ہیں، قائل ہیں۔ تو ہم وہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ اصل چیز اتصال نظر آ رہی ہے یا انفصال نظر آ رہی ہے۔ یعنی ایک طرح سے مصنف جو ہیں وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ علتیں نکال رہے ہیں اتصال اور انفصال کی کہ وہ مفعول کے مشابہ ہے یا اصل میں خبر ہے، ان علتوں کو سائڈ پہ رکھیں اور عملی طور پہ دیکھیں کہ ووٹ کس کے پاس ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، کثرت کہاں پہ موجود ہے۔ تو یہی دلیل دی، لکثرت ہی فی النظم والنثر الفصیح ہے، یہ دلیل آگی مصنف کی۔ مصنف کیا کہتے ہیں، لکثرت ہی یعنی اتصال جو ہے وہ کثرت سے پایا جاتا ہے، کہاں پہ، فی النظم اشعار میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے، اور والنثر الفصیح اشعار سے ہٹ کے جو نثر ہے وہ جو فصیح کلام ہے اس میں بھی کیا یہ زیادہ پایا جاتا ہے اتصال۔ کقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعمر فی ابن سیاد، ٹھیک ہے، ابن سیاد کے متعلق جو ہے وہ عمر سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا۔ ابن سیاد یعنی جو اللہ کے رسول کی گستاخی جس نے کی اور وہ قائل نہیں ہوتا تھا رسالت کا، تو وہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ جب عمر جو ہے وہ جوش میں آیا، اس نے کہا کہ میں تلوار سے جو ہے اس کا سر کیا اڑاتا ہوں، تو یہ جو ہے وہ دجال کیا ہے بن گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان یکن ہو، ان یکن یعنی ان یکن کے اندر جو ضمیر ہے وہ ابن سیاد کی طرف پلٹے گی کہ اگر ابن سیاد ہو وہ ہے یعنی دجال ہے یا جو بھی ہے شیطنت۔ ان یکن ہو اگر وہ دجال ہے تو فلن تسلط علیہ، تو اے عمر پھر تمہارے پاس کی یہ بات نہیں ہے، اگر وہ دجال ہے تو لن تسلط علیہ، تم ہرگز اس کی پر کیا تسلط نہیں پا سکتے۔ وَإِن لَا يَكُنْهُ اگر وہ دجال نہیں ہے تو فلا خیر لک فی قتلی، تو پھر تو اس کو قتل کرنے میں کوئی اچھائی کا کام ہی نہیں ہے، اسے پھر قتل کیوں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہے کہ یکن ہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ کیا ہے، یکن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مصنف کیا ہے اسے دلیل بنا رہے ہیں کس بات کی کہ یہ دیکھیں یہ ملی ہوئی آ گئی ہے، آپ بتائیں یہ دلیل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ ہاں یعنی یہ اچھا کامران پکڑ کے ان یکون ہوں میں کیا پہلی ضمیر کدھر ہے، وہ ہے ہی نہیں، ایک ہی ضمیر ہے، تو جب ایک ضمیر ہے تو ایک کس کے ساتھ متصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اتصال اور انفصال کی بحث کہاں پہ آتی ہے، جب دو ضمیریں ہوں، پھر یہ بحث آتی ہے کہ دونوں کو ملا کے رکھیں ملا کے نہیں رکھنا۔ یہ تو میچ ہی اس نے جیت لیا نا، خود ہی اکیلی ہے، ٹھیک ہے، اکیلی ہے تو یہ متصل فعل کے ساتھ ہونی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی شاہد مثال جو ہے وہ مصنف کو جو ہے وہ نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے جو سیبویہ جو انفصال کا قائل ہو رہا ہے اور سیبویہ کی ساری جماعت بلکہ اکثریت وہ ایسے جو ہے وہ قائل نہیں ہو رہے، ان کے پاس بھی کیا ہے عربی ادب کی کیا ہے معرفت ہے۔ چلیں یہ تو ایک کیا ہے ان کی ہو گئی کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے وہ یہ اپنے شاہد کے مطابق کیا پیش نہیں کر سکے۔ دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں خود سیبویہ کا جو ہے وہ کلام آپ کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ سیبویہ انفصال والا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی میں سیبویہ کا کلام پیش کرتا ہوں۔ وَحَكَى سیبویہ اما یوثق بہ، سیبویہ نے حکایت کی ہے ایک ایسے بندے سے کہ جس کے اوپر اسے اطمینان بھی ہے، یعنی اطمینان کس اعتبار سے کہ یہ عربی صحیح بولتا ہے، فصیح عربی بولتا ہے، یعنی ایسے قدیم عرب میں سے ایک ایسے عرب شاعر کا سیبویہ نے جملہ نقل کیا ہے کہ وہ شاعر ثقہ ہے کس کے نزدیک، سیبویہ کی نگاہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ثقہ کا قول سیبویہ کو ماننا چاہیے۔ وہ قول کیا ہے
کہ علیہ رجلا لیسنی، ٹھیک ہے جی، لیسنی، لیسا بھی کیا ہے انہی افعال ناسخہ میں سے ہے نا، یہ بھی کیا کرتا ہے اصل میں مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوتا ہے، تو اس میں بھی اصل جو منصوب ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے لیس زید قائم، ایسے ہی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جو دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے چیز وہ بھی کیا ہوتی ہے اصل میں خبر ہوتی ہے، تو یہاں پہ لیسنی کیا ہے لفظ ملا اس کے کلام میں، لیسنی کا کیا لفظ مل گیا، تو لیسنی میں دو ضمیریں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں بھی کیا ہے، اس میں کیا گڑبڑ ہوگی؟ ٹھیک ہے ہاں نہیں، علیہ تو علی حرف جارہ ہو گیا، علیہ کو کیا کہتے ہیں، ہاں علیہ کے ایک اچھی بحث ہے، علیہ کو جار مجرور نہیں کہتے، علیہ کو کہتے ہیں اسم فعل، اسم فعل امر، وہ جس طرح قرآن میں نہیں ہے علیکم انفسکم، تو الزمو کے یہ معنی میں ہوتا ہے، علیہ جب یہ غائب کا ہے تو لیلزم، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوگا لیلزم رجلا، یعنی وہ کسی بندے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کیا رکھے، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ کیا ہے لیسنی، وہ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیسنی میرے غیر کو، ہاں یوں لیسا یہاں پہ غیر کے معنی میں کیا جاتا ہے کہ یعنی اس کو خطرہ ہے اس کی جان کو، تو لہذا لیلزم رجلا، تاکہ وہ اپنے ساتھ کسی بندے کو رکھے غیری جو میرا کیا ہو غیر ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو سیبویہ کے کلام سے مصنف کہتے ہیں دیکھیں ان کے دیکھیں جی فعل کے ساتھ متصل ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیسنی میں یا کیا ہے متصل ہو گئی ہے، یہاں پہ اس کو لیسا یا تو نہیں پڑھا نا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ان یکن ہو کو ان یکن ایاہ تو نہیں پڑھا، تو یہ متصل ہوگی، جب متصل ہوگی تو اسی وجہ سے ہم کس کو اختیار کر رہے ہیں، اتصال کو اختیار کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر اعتراض کیا ہو جائے گا قمر صاحب کی طرف سے کہ بھئی یہ تو فعل کے ساتھ ڈائریکٹ متصل کر دی، جبکہ ہماری بحث کیا تھی دو ضمیروں کو کیا ہے آپس میں متصل کرنے کی تھی، وہ مثال لے کر ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ دو تو جو ہے وہ شاہد ان کے ایسی ہو گئے، یہ نثر کے دو شاہد تھے ان کے، نثر فصیح سے۔ اب آ جاتے ہیں اشعار میں، ہاں 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 یہ شاید نہیں بنے، یہ نہیں بنے شاید، ٹھیک ہے، یہ ہم کہتے ہیں یہ نہیں بنے، اشکال ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، دیکھیے گا کسی شرح والے نے اس کو متوجہ کیا ہو اس اشکال کے اوپر یا نہ کیا۔ وہ انشد بالاسود، اب گفتگو کون سے شاہد لے کر آنے، کثرت کا دعویٰ کیا تھا نا، یعنی مصنف نے کیا کیا کہ نثر میں بھی اور عربی شعر میں بھی آپ کو میں ملا ہوا دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے نثر میں دکھایا، اب شعروں میں دکھا رہے ہیں۔ اب اگلا شعر پڑھتے ہیں، فَإِن لَا يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ أَخُوهَا غَزَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانِهَا، يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ ہمیں پہلے ہی بیت میں نظر آ رہے ہیں، يَكُنْهَا میں کیا ہے ہا ملی ہوئی ہے، تَكُنْهُ میں کیا ہو ملی ہوئی ہے، ایسی ہے، تو اس میں وہی اشکال ہے کہ یہ فعل کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے، دو ضمیریں یہاں پہ ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ غزتہ میں بھی تا کیا ہوتی ہے، علامت تانیث فاعل کی ہوتی نہیں ہے، وہ تو ضربات میں آپ پڑھتے ہیں، ضربات میں تا یہ علامت تانیث ہے، بس ضمیر ہے ہی نہیں، ضمیر کیا ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے، تو غزتہ کے اندر تو ضمیر اس کی پوشیدہ ہے اپنی واضح، بلکہ غزتہ کا یہاں پہ ضمیر ہے ہی نہیں، بلکہ امو اس کا کیا آ گیا فاعل آگے آ گیا، غزتہ امو فاعل اس کا ظاہر ہو گیا، ضمیر کی بحث ہی ختم ہوگی یہاں پہ۔ تو یکون اور تکون افعال نواسخ کو ہم نے دیکھنا تھا نا، یہاں پہ نواسخ میں جو دوسری چیز کیا بن رہی ہوتی ہے اصل میں خبر ہوتی ہے، اور سی بغیر اس کی ٹیم کا کیا کہنا ہے کہ بھی اصل میں جب خبر ہے تو اس کو آپ کہاں پہ اتصال کر رہے ہیں، بھی انفصال رکھیں، خبر بھی کبھی متصل ہوئی کیا مبتدا کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ناظم ہے یہ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں، اور ان کا جو بیٹا ہے ابن ناظم یہ شواہد لے کر آ رہے ہیں نا، تو یہ ہمیں شعر میں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جی نواسخ ہمارے پاس موجود ہیں، افعال نواسخ کانا یکون، اور اس کے ساتھ کیا ضمیر ملی ہوئی ہے یکن اور تکن، جی ہاں بغیر شہد کے مل گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی اتصال کی ہم نے آپ کو دو مثالیں دے دیں، ایک نثر بھی دکھا دی اور شعر بھی دکھا دیا، اور جو سیبویہ لوگ انفصال کے قائل ہیں کہتے ہیں وہ امل انفصال فجا فی الشعر، یہ جو وہ انفصال کا وہ دعویٰ کرتے ہیں نا وہ شعر میں تو آتا ہے، ٹھیک ہے، شعر میں ضرورت شریک تدقین پہ انفصال ان کو مل جائے گا، جیسے یہ مثال ہے لَإِن كَانَ إِيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا عَنِ الْعَهْدِ وَالْإِنسَانُ قَدْ يَتَغَيَّرُ، لَإِن كَانَ إِيَّاهُ
کانا ایاہو میں ایسے ہے کہ کانا سے جو ایاہو کیا ہو گیا متصل ہو گیا، کیا ہے نام میں منفصل ہو گیا، کانا کی جو خبر ہے وہ کیا ہوگی جی منفصل ہو گئی، ٹھیک ہے جی ہاں یہ اصل میں جو فوکس یہ لوگ کر رہے ہیں نا ابن ناظم اور ناظم، اوپر جو سیبوئے لوگوں کی علت تھی نا کہ انفصال کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں، لأنہ خبر فی الاصل، کیونکہ جو دوسری ضمیر کیا ہوتی ہے اصل میں خبر ہوتی ہے، اور خبر کیا رہتی ہے منفصل رہتی ہے، تو یہ اسی کے شہد لے کر آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو خبر کو دکھا رہے ہیں کہ جو کیا ہے جی متصل ہے، ٹھیک ہے، یکن ہو تکن ہو، وہ جو ساری مثالیں تھیں اس میں ہو خبر واقع ہو رہی تھی، متصل تھی، تو وہ جو ایک علت انہوں نے اٹھائی تھی نا سیبوئے نے کہ خبر جو ہے وہ کیا نام ہے ہمیشہ الگ ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے کیا ملا کے دکھا دی فعل کے ساتھ، یہ انہوں نے کام کیا، تو یہاں پہ خبر کیا ہے منفصل ہو گئی ہے کان ایاہو، ٹھیک ہے، یعنی ان کے جو فوکس ہے نا ناظم اور ابن ناظم کا وہ اسی علت کے اوپر ہے کہ جی خبر کیا ہوتی ہے ہمیشہ فعل سے جدا رہتی ہے، متصل نہیں ہوتی، جبکہ جو ہم جو اشکال کر رہے ہیں ہمارا فوکس کس کے اوپر ہے کہ بھی دو ضمیریں ہوں، اتصال کی جو بات ہوئی تھی وہ ضمیروں کے ساتھ کیا ملنے کی بات ہوئی تھی کہ خبر جو ہے وہ متصل ہو کے اس کے ساتھ جی مبتدا کے ساتھ، تو مبتدا کے ساتھ تب متصل ہوگی کہ جب مبتدا کو ضمیر کی شکل میں باہر نکال کے لے کر آئیں گے، پھر نا جب وہ خبر ہی اس کے اندر پوشیدہ ہو گئی ہے پھر تو اتصال فعل کے ساتھ ہو گیا نا، ضمیر کے ساتھ نہیں ہوا، تو ان کی جو مراد ہے کہ جو خبر ہے وہ متصل نہیں ہوتی، لا حظ لہ من الاتصال، اتصال میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو ان کی مراد کیا تھی اتصال یعنی مبتدا کے ساتھ ملی ہوئی نہیں آتی، یہ ان کی مراد تھی، ٹھیک ہے، کانا تو مبتدا نہیں ہے نا، کانا کا تعلق تو مبتدا سے ہے ہی نہیں، یہ تو افعال ناسخ میں سے، تو اسی طریقے سے یہ جو انفصال کی بھی مثال دی ہے کان ایاہو میں، تو یہاں پر بھی ایاہو کانا سے جدا ہوا، تو یہ کانا سے جدا ہوا ہے، کوئی ضمیر تو نہیں تھی دوسری جس سے جدا ہوا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم اس کو اگر تھوڑا سا دفاع کرنا چاہیں ان کی بات کو درست کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے ہاں یہ اسی کا شاید مثال ٹھیک لے کر آ رہے ہیں کہ خبر جو ہے وہ منفصل ہو رہی ہے، دیکھو جی خبر جو ہے وہ کانا سے منفصل ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے منفصل سے ہماری مراد فعل سے جدا ہونی تھا ہی نہیں، منفصل سے ہماری کیا مراد تھی ضمیر سے جدا ہونا، مبتدا سے جدا ہونا تھی، تو اس کی آپ مثال لے کر آئیں، وہ تو نہیں لے کر آ رہے۔ اچھا جی، ولم یجی فی النصر الا فی الاستثناء، ولم یجی یعنی ولم یجی علی الانفصال، اور منفصل طور پہ نہیں آتی یہ کانا کی خبر افعال ناصب کی خبر الا فی الاستثناء، مگر کہاں پہ آتی ہے جہاں پہ بات استثناء کی ہو، نفی کی یعنی بات ہو، اتونی لیسا ایاکا، لیسا اللہ کے معنی میں آتا ہے، ایک ہمارے پاس بحث ہے، تو لیسا یہاں پہ استثناء کے لیے آیا ہے کہ وہ میرے پاس آئے سارے کے سارے سوائے کیا ہے تمہارے، ٹھیک ہے جی، ولا یکونو ایاکا، ٹھیک ہے جی، ولا یکونو، اور وہ نہیں تھے ایاکا تم، یعنی وہ تم نہیں تھے، تو یہاں پر بھی کیا ہے ولا یکونو ایاکا، یہ لا یکونو جو استعمال ہو رہا ہے نا یہ بھی استثناء کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی میرے پاس سارے کے سارے ہیں سوائے تمہارے، اور وہ نہیں ہے سوائے کیا ہے تمہارے، اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا معنی ترجمہ اکٹھے ہی ہوگا دو مثالوں کا، تو اس میں بھی کیا ہے وہ لیسا سے ایاکا الگ ہے اور لا یکونو سے ایاکا کیا ہے الگ ہے، فإن الاتصال فیہ من الضرورت، یہاں پہ جو اتصال ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ضرورت شعری کے تحت ہوتا ہے، وگرنہ اکثر طور پہ اتصال آپ کو نظر نہیں آتا، ضرورت شعری کے تحت یہ جو شعر ہے عدد تو قومی کا عدید تیس اذ ذہب القوم الکرام لیسی، لیسی یہ آخر پہ آ گیا نا، ٹھیک ہے، لیسا نہیں، نون وقایا یہاں پہ نہیں لگی ہوئی ضرورت شعری کے تحت، لیکن لیسے میں کیا یا تو لیسا کے ساتھ کیا مل گئی ہے، تو یہ جو مل گئی ہے یہ قعدید تیس اذ ذہب القوم الکرام لیسے، یہ اسی کے ساتھ کیا ہے وزن بنانے کے لیے کیا ہے اس کو رکھا گیا ملا کے، اگر لیسا یا کہتے تو پھر کیا ہے وزن نہ بنتا، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں تک گفتگو کیا ہے کنتو کے مطابق کیا ہے مکمل ہوتی ہے، اور جس میں سے سیبوئے کے اس نظریے کو رد کرنے کی خاطر کہ جی انفصال کا جو انہوں نے دلیل بیان کی تھی اس دلیل کو رد کرنے کی خاطر مصنف نے کیا ہے کچھ اشعار پیش کیے اور نثر کے کیا ہے کلام پیش کیا، کہ جس میں بہرحال ہمارا اعتراض سوال باقی ہے، آپ اس میں دیگر شروحات کو پڑھیں، تحقیق کریں کہ دیکھیں جی جو اعتراض ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک بنتا بھی ہے یا ٹھیک نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگلی بحث تیسرا اختلاف کس میں تھا، خلطنی میں بھی تھا،
کنتہ میں کیا کہا تھا، فی کنتہ الخلف انتما قضا کا خلتنی ہے، یہ شعر تھا نا. خلتنی ہے کہتے ہیں کہ فمن باب سلنی ہے، خلتنی بھی کیا ہے، سلنی کے باب سے ہے. سلنی کے باب میں دونوں کیا ہے، اجازت تھی، تو خلتنی میں کیا ہے، دونوں جائز ہوں گے ان کے نزدیک یعنی. لیکن مصنف کیا اختیار کرتے ہیں، یہاں پر بھی اتصال کو اختیار کرتے ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ خلتنی ہی کو دیکھیں تو یہ آپ کو سلنی کے باب سے لگ رہا ہے. سلنی کے باب سے یہاں پہ کیا مطلب ہے، یعنی سلنی ہی میں بھی دو ضمیریں تھیں، دونوں آپ کو منصوب لگ رہی تھی، دونوں مفعول تھیں. ٹھیک ہے، دونوں مفعول تھیں سلنی میں، مفعول اول اور مفعول ثانی. خلتنی میں بھی ایسے ہے، مفعول اول اور مفعول ثانی. فرق کیا ہے اس میں دونوں میں کہ خلتنی جو ہے وہ افعال قلوب میں سے ہے. ٹھیک ہے، ہاں افعال قلوب کہتے ہیں. افعال قلوب میں سے ایک افعال ظن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کلمہ ظن کے ساتھ آتے ہیں، رعا کے ساتھ آتے ہیں، عالمہ کے ساتھ آتے ہیں. یہ سارے کے سارے افعال کیا ہوتے ہیں، دو مفعولوں کو جاتے ہیں، ظننتو، علمتو، رائیتو. ٹھیک ہے، یہ سارا رائیتو دیکھنے کے معنی نہیں، وہ سمجھنے کے متعلق، جس کا تعلق کیا ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے، عقل کے ساتھ ہوتا ہے. تو من باب سلنی ہے، یعنی اس کے بھی دو مفعول ہیں اور سلنی کے بھی کیا دو مفعول ہیں. ٹھیک ہے، فرق کیا ہے کہ اس کا تعلق افعال قلوب میں سے ہے اور سلنی کا تعلق جو ہے افعال قلوب میں سے نہیں ہے، یہ فرق ہے. وگرنہ باب یعنی دو مفعولوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے. وَلَكِنَّهُ أَفْرَدُ بِذِكْرِ، لیکن مصنف نے یعنی ناظم نے کیا کیا جی، اس کو الگ ذکر کیا، سلنی کے ساتھ اکٹھا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ لِيُنَبِّهَ عَلَى مَا فِيهِ، تاکہ وہ متوجہ کریں کہ جو اس میں ہے، اس میں کیا ہے، من الخلاف، اختلاف، کہ جو اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اس کے اوپر کیا کریں، متوجہ کریں. یعنی سلنی ہے جو افعال قلوب سے ہٹ کے ہوں گے، جس کے دو مفعول، وہاں پہ اختلاف نہیں ہے، وہاں پہ اختیار ہے، چاہے اتصال رکھیں یا انفصال رکھیں. لیکن خلتنی میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف ایسے ہی جیسے کنتہو میں جیسے سیبویہ اور اس کی ٹیم کیا کہتی ہے، بھی انفصال کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، مصنف اتصال کے اوپر جڑ گئے. یہی اختلاف کس میں ہے، خلتنی میں ہے. خلتنی میں بھی اختلاف کیوں ہے، اس کے اندر بھی وجہ وہی ہے جو انفصال کے اندر وجہ تھی. یعنی وہ کہتے ہیں نا مثلا ظننت زیدن قائما، میں نے زید کو قائم خیال کیا، تو وہ کہتے ہیں ظننت کو جو مفعول اول ہے وہ زیدن، مفعول ثانی کیا ہے، قائما ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو مفعول ثانی ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے جی، خبر ہی ہے. ظننت زیدن قائما میں کیا ہے، زید قائم، یہ اصل میں خبر ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کان زید قائما، تو کان زید قائما میں جو اصل میں خبر تھی، وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھی خبر اصل میں کیا ہوتی ہے، منفصل ہی رہتی ہے. تو خلتنی میں بھی کیا ہے، سیبویہ اور اس ٹیم نے کیا کہا کہ بھی یہاں پر بھی چکر ہے سارے کا سارا. ٹھیک ہے، علم تو کہیں، رائی تو کہیں، جو بھی کہیں، اس میں جو دوسرا مفعول ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے. اصل میں خبر ہوتا ہے تو اس کو بھی کیا رکھیں گے، جدا رکھیں. لہذا خلتنی ہی کی بجائے کیا پڑھیں گے، خلتنی یا او کیا پڑھیں گے، قضا کے خلتنی. فعلم پس یہاں سے معلوم ہو گیا کہ انہ یجوز فی الہاء منہ الاتصال والانفصال، کہ خلتنی میں جو کہ اختلاف ہے تو اس کے ہاں میں بھی کیا ہے، دونوں ممکن ہیں، یعنی اتصال اور انفصال ممکن ہے. یجوز کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے امکان کے معنی میں، ایک ہم فقہ میں استعمال کرتے ہیں نا یجوز، اس کا مطلب کیا ہے، جائز ہے، جو مباح کے معنی میں آتے ہیں. لیکن منطق میں اور نحو میں جب یجوز کلمہ استعمال ہوتا ہے ممکن ہے، یعنی یجوز فی الحاء یعنی خلتنی کیا میں ممکن ہے، کیا ممکن ہے، یعنی اتصال اور انفصال ممکن ہے. جیسا کہ کنتہو میں کیا آتا کہ اتصال اور انفصال کیا ہے، دونوں ممکن ہیں، دونوں جائز ہیں. جائز ہیں کیا مطلب، ممکن ہیں دونوں. تو اب یہاں پہ انہوں نے علت بیان نہیں کی، علت وہی ہوگی کہ اتصال کیوں ممکن ہے، کیونکہ یہ جی مفعول کے مشابہ ہے. بلکہ مفعول مشابہ کیا ہونا، ڈائریکٹ سے کہتی کیا ہے، مفعول ہیں. ٹھیک ہے، خلتنی میں مفعول ثانی اسے کہتے ہیں، دوسری ضمیر کو. جب اسے مفعول کہہ رہے ہیں تو مفعول کیا ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے. اور دوسری وجہ کیا بنے گی انفصال کی، کہ یہ اصل میں کیا ہوتی ہے جی، خبر ہوتی ہے، اور خبر کیا رہتی ہے جی، منفصل رہتی ہے. ثم ذکر، پھر مصنف نے ذکر کیا کہ انہ یختار الاتصال، کہ وہ اتصال کو اختیار کرتے ہیں. وہ ان منہم، اور نحویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ من یختار الانفصال، کہ جو انفصال کو اختیار کرتے ہیں، نظراً اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ انہ خبر فی الاصل، کہ اس کا جو دوسری ضمیر ہے نا ہاں، یہ اصل میں کیا ہے جی، خبر ہے. ولیس بمرضی، ان کی بات کے اوپر مرضی نہیں ہے ہماری، یعنی ہم راضی اس کے اوپر نہیں ہے. مرضی کون سا صیغہ ہے، راضیہ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، مرضوی تھا.
یعنی ولیس بمرضی، یعنی ان کی جو بات ہے وہ مرضی، یعنی اس کے اوپر راضی نہیں ہے، ایسی بات نہیں جس کے اوپر راضی ہوا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مصنف وجہ وہی پہلے والی بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو اپنی جو ہے وہ علتیں بیان کر رہے ہیں کہ جی اصل میں خبر ہے، خبر منفصل ہوتی ہے، لیکن ہم پریکٹیکل کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کلام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے کلام کو، قرآن مجید کو، جاہلیت کے کلام کو۔ لأن الاتصال قد جاء فی الکتاب العزیز، آپ انفصال کی علت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں کیا ہے جی؟ اتصال استعمال بھی ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا شاید مثال مصنف کا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، ٹھیک ہے جی۔ ترجمے سے ہٹ کے شاید مثال میں ہم دیکھیں تو یریکہم، اس میں تو ضمیر آ گئی ہے یری کے بعد، ٹھیک ہے، یریکا کا اور ہم کی ضمیر آ گئی، اور اسی طریقے سے آگے ضمیر ہے اراکہم، یہاں پر بھی کاف آ گئی اور ہم کیا ہے ساتھ مل گیا۔ اب اس میں ایک اور چیز مصنف کو کیا ثابت کرنی ہوگی؟ یہ اتصال کی کب مثال بنے گی سیبویہ کے خلاف؟ کہ جب مصنف یہ ثابت کریں کہ یہاں پہ جو رعا اور یری یا ارا یری جو فعل استعمال ہوا ہے یہ کس میں سے ہے جی؟ افعال قلوب میں سے ہے، ٹھیک ہے جی، خلطنی کی یہ جنس میں سے، افعال قلوب میں سے ہے۔ اگر یہ افعال قلوب میں سے ثابت ہوگا تو پھر تو یہ سیبویہ کے خلاف کیا بن جائے گا؟ بہت بڑا شاہد بن جائے گا کہ دیکھو جی اس میں دوسری چیز خبر کیا نام ہے مفعول جو اصل میں خبر ہے وہ واقع ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے جی؟ اتصال آ گیا ہے اور انفصال نہیں آیا، جبکہ خبر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ منفصل ہونا اصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یری اور ارا یہ افعال قلوب میں سے بن رہا ہے یا افعال قلوب میں سے نہیں بن رہا، اور افعال قلوب کا کیا معیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ مصنف کی بات پوری بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی۔ آگے ایک اور مصنف کا دعویٰ کہتے ہیں کہ یہ جو انفصال کی آپ نے بات کی ہے نا خلطنی میں افعال قلوب میں، والانفصال لا یقاد یعسر ولی، لا یقاد ان ممکن نہیں ہے، قریب نہیں ہے، قاد یقاد افعال قریب میں سے ہے، لا یقاد ان قریب نہیں ہے کہ یعسر ولی ہے اس کے اوپر آپ کو کامیابی مل جائے، آسرا کسی چیز کو پا لینا، یعنی والانفصال لا یقاد یعسر ولی، یعنی انفصال میں تو یہ بات قریبی امکان ہی نہیں نظر آتا کہ آپ اس کو کیا پا لیں، یعنی انفصال کی کوئی مثال آپ کو کلام عرب میں ملے گی نہیں، الا مگر کہاں پہ ملے گی؟ شعر میں ملے گی، اور شعر تو ظاہری بات ہے ضرورت کے تحت وہاں تو سارے قواعد ٹوٹتے ہیں، وہ تو کوئی معیار نہیں ہے قواعد کا، وہاں تو وزن اصل چیز ہے اس کو رکھنا ہے باقی۔ جیسے یہ جو ہے مثال ہے اخی حسبتو کا ایاہو، اخی حسبتو کا ایاہو میں کیا ہے؟ حسبہ، یحسب افعال قلوب میں سے ہے، حسبتو کا میں کاف لگی اور ایاہو کو کیا ہے؟ دوسرا مفعول کو کیا الگ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اخی حسبتک ایاہو وقد ملئت ارجاء صدرک بالاذقان والاحن، ٹھیک ہے، یہ شاید مثال ہمارا یہاں پہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اگلی بحث بھی کیا آسان ہے، اس میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ وقدم الاخص فی اتصال وقدما ما شئت فی انفصال، وقدم الاخص، اخص کو مقدم کریں کہاں پہ؟ اتصال میں، یعنی جب بھی آپ ضمیر کو متصل رکھیں گے تو اخص کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وقد من، قد من میں نون کون سی ہوگی؟ وہ اب مؤنث سے خطاب کرنا تم شروع نہیں کر دیا نا مؤنث سے، ٹھیک ہے، خواتین سے، ہاں تاکید، یہ نون تاکید خفیفہ کیا ہو جائے گی؟ اضربن جیسے آپ کہتے ہیں نا، قدم فعل امر بن گیا، قد من میں کیا ہے؟ نون تاکید، ٹھیک ہے، کہ آپ مقدم کریں تاکیدی طور پہ ما شئت جس سے بھی آپ چاہیں، پھر انفصال ہے کہاں پہ؟ انفصال میں، یعنی اگر آپ دو ضمیروں کے درمیان فاصلہ لا رہے ہیں تو اس کی جو پہلی ضمیر ہے وہ آپ اخص بھی رکھ سکتے ہیں، اور کیا ہے جی؟ اخص کے علاوہ عام بھی رکھ سکتے ہیں، غیر خاص بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ متصل بنا رہے ہیں تو متصل میں ہمیشہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نمبر پہ کیا ہو؟ اخص ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے نمبر پہ اخص کے ساتھ کیا ہے؟ آپ متصل رکھیں گے، اگر آپ منفصل رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر پہلے نمبر والے کو آپ کیا چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا وفی اتحاد الرتبت، وفی اتحاد الرتبت الزم فصلہ وقد یبیح الغیب فیہ وصلہ، اتحاد رتبہ کیا مطلب ہے؟ دو ضمیروں کا رتبہ ایک ہو جائے، ٹھیک ہے، رتبہ کیسے ہوگا؟ یعنی دونوں ضمیریں کیا مخاطب کی آ جائیں، مخاطب کا رتبہ ایک ہے، دونوں متکلم کی آ جائیں، دونوں غیب کی آ جائیں، یہ رتبہ تو ایک جیسا ہوگا نا۔ اب اس میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے نمبر پہ خاص ہے کیا؟ نہیں، آپ کہیں گے دونوں ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے۔
اگر رتبہ ایک ہو تو الزم فصلہ، تو آپ کس کو لازم قرار دیں؟ جدائی کو، ٹھیک ہے. یہ مثلا سلنی ہے، سلنی ہے کہتے تھے نا، سلنی میں یا کیا ہے پہلے متکلم کی ہے، یہاں پہ غیب کی لگا دیں، سلنی ہے، اور آگے پھر کیا ہے ہی لگا دیں، تو کیا بن جائے گا؟ سلنی ہی ہے، ٹھیک ہے، یوں بن جائے گا. تو یہ ثقیل ہوتا ہے عربوں کے یہاں، سلنی ہی ہے، ٹھیک ہے، یوں کر کے کریں. یا آتائی تو ہو، ٹھیک ہے جی، آتائی تو کا ایک ہی لگا دینا، آتائی تو کا پھر لگا دیں. تو لہٰذا اسی وجہ سے کیا کہا کہ چونکہ دو ضمیریں جو ہم رتبہ ہیں وہ کٹھی آ رہی ہیں، ان کو آپ متصل رکھ رہے ہیں تو یہ ثقیل ہے، وہاں پہ کیا رکھیں گے؟ الزم فصلا، آپ ہمیشہ کیا ہے انفصال رکھیں گے. یعنی سلنی میں سلنی کیا رہا؟ سلے ہے، ہاں بلکہ سلی ہو جائے گا، سلی ہے ایاہو، سلی ہے ایاہو، یوں ہو جائے گا. نون وقایا کی مثال ہم نے غلط ہے، نون وقایا کا یا کیسا لگتی ہے؟ سلہو ایاہو، یہ ہو جائے گا مذکر کا صیغہ، سلی ہے ایاہو. اور اسی طریقے سے آتائی تو ہو، آگے کیا؟ ایاہو، آتائی تو کا ایاکا، یوں ہو جائے گا انفصال. وقد یبیح الغیب فیہ وصل، اور کبھی غیب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو وصل یعنی اتصال کو جائز قرار دیتا ہے. یعنی دو غیب کی ضمیریں ہوتی ہیں اور وہاں پہ قد کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا. وہ کبھی کا کون سا موارد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب دونوں کا رتبہ ایک ہو لیکن جنس الگ ہو، یعنی ادھر سے ہو ادھر سے ہوم ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اختلاف کے اندر سے ہو. سلہو ہم، یوں کر کے ہو، سلہو ہا. تو اس طریقے سے کیا ہے کبھی آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ اس میں کیا ہوتا ہے جی اتصال بھی جائز ہو جاتا ہے. لیکن دونوں بالکل سیم ہوں، ایک جیسی ہوں، وہاں پہ آپ اتصال بنائیں تو اس کی عجیب سی کیا صورتحال بن جاتی ہے کہ جس کو عربی میں کیا جاتا ہے ثقیل ہو جاتا ہے، تو وہ ویسا کیا نہیں ہوتا. تو یہ ایک چھوٹا سا مطلب ہے، اس کی شرح بھی کیا ہے آسان ہے. مقصودہ من البیت الاول بیان ان المراد بما اشبہ من قولہ وصل او افصلها اصلنی وما اشبہ ہوا کل ثانی ضمیرین. یہ جو بیت اول تھا، یعنی بالکل جو شروع میں بیت آیا تھا، اس سے کیا بیان کرنا مقصود تھا کہ ان المراد بما اشبہ، کہ یہ جو بما اشبہ کی تعبیر مصنف نے لگائی تھی نا اس شعر میں، من قولی، اس سے مراد کیا تھی؟ ہوا کل ثانی ضمیرین، اس سے مراد ہر وہ دوسری ضمیر تھی کہ الاول منہا اخص، کہ جس میں سے پہلا کیا ہوتا تھا؟ اخص ہوتا تھا. اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں. تو فإنہ اوجب تقدیم الاخص مع الاتصال. تو اب یہاں پہ کیا بیان کیا انہوں نے کہ اخص کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے کب؟ مع الاتصال، کہ جب آپ کیا رکھیں گے؟ متصل رکھیں گے. ویسے سلنی میں مصنف نے کیا کہا تھا؟ سل او افصل، دونوں جائز قرار دیے تھے نا، چاہے آپ متصل استعمال کریں یا منفصل استعمال کریں، دونوں جائز ہیں. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فإنہ اوجب تقدیم الاخص مع الاتصال. اگر آپ سل کے اوپر جاتے ہیں یعنی متصل کو آپ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا رکھیں گے؟ ہمیشہ پہلے کیا رکھیں گے؟ اخص کو رکھیں گے. وخیر بین تقدیم الاخص و تقدیم غیر مع الانفصال، اور اگر آپ انفصال کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو اختیار ہے کہ پہلے آپ اخص رکھیں یا غیر اخص رکھیں. فعلم ضرورتاً، پس یہ بات بڑی واضح طور پہ معلوم ہو گئی کہ انہ متا تقدم غیر الاخص، کہ جب غیر اخص پہلے ہوگا تو واجب الانفصال، تو وہاں پہ انفصال واجب ہے، اتصال کا آپشن نہیں آ سکتا. کیوں؟ لأنہ مع الاتصال ہے، کیونکہ جب اتصال ہوتا ہے تو یجب تقدیم الاخص، وہاں تو پہلے اخص ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ پہلے اخص نہیں رکھ رہے، غیر اخص رکھ رہے، تو وہاں پہ اتصال کا کوئی آپشن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. وعلم ایضاً، اور یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ان الاخص متا تقدم، کہ اخص جب پہلے ہوتا ہے تو جاز فی ثانی، اب دوسرے میں آپ کو یہ دونوں آپشن مل جاتے ہیں. تو ثانی میں اتصال بھی جائز ہوتا ہے جیسے سلنی میں تھا، اور انفصال بھی جائز ہوتا ہے. اتصال کیوں جائز ہے؟ لأنہ قد وجد شرط صحت ہی، کیونکہ اتصال نے کیا ہے اپنے صحیح ہونے کی شرط کو پا لی ہے. صحیح ہونے کی شرط یہی ہے کہ وہ پہلا کیا ہے؟ مرفوع نہیں ہے. اگر مرفوع تو وہ تو پھر بھی واجب ہوتا ہے نا، یعنی دونوں مفعول واقع ہو رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں کہ اتصال نے شرط صحت کو پا لیا کہ دوسرا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور کوئی لبس کا اس میں خطرہ نہیں ہے، اور کوئی ثقیل وغیرہ کا چکر بھی نہیں ہے. وجاز ایضاً الانفصال، اور یہاں پہ انفصال بھی جائز ہے. لأنہ قد خیرہ، کیونکہ مصنف نے اختیار دیا ہے، یا لأنہ قد خیرہ، کیونکہ اختیار دیا گیا ہے. فی حال الانفصال، انفصال کی حالت میں کس میں اختیار دیا گیا ہے؟ بین تقدیم الاخص سے وغیرہ ہی، کہ اخص کو مقدم کریں یا غیر اخص کو مقدم کریں.
ثم اذا کان المقدم من الضمیرین غیر الخص، اگر دو ضمیروں میں سے جو مقدم ہے وہ غیر اخص ہو، فاما یکون مخالفا فی الرتبۃ او مساویا فیہا، تو یا تو وہ رتبہ میں مخالف ہوگا جس کو ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ پہلا غیر اخص ہے تو دوسرا کیا ہے رتبے میں خلاف ہو جائے گا، او مساویا فیہا یا رتبہ میں کیا ہوگا مساوی ہوگا، فان کان مخالفا فی الرتبۃ، اگر تو وہ رتبہ میں مخالف ہو تو لم یجوز اتصال ما بعد بحال، تو چونکہ پہلے غیر خاص آ چکا ہے تو ما بعد کو اتصال کا کوئی آپشن ہی نہیں بنتا، کیونکہ اتصال کی صورت میں پہلے اخص کا ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ جیسے یہ مثال ہے کہ الدرہم اعطیتہ ایاکا، ہو کیا ہے اور ایاکا میں ہو کیا ہے غیر اخص ہے، تو انفصال کی طرف جائیں گے۔ اعجبنی اعطاؤک ایایا، دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ اعطاء یہ مصدر تھا، اس میں سے پہلا کیا ہے غیر مرفوع ہے، آتیتو میں پہلا کیا ہے مفعول ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے مجرور ہے اعطاؤک میں۔ اچھا جی، وَإِن كَانَ مُسَاوِيًا فِي الرُّتْبَةِ، اور اگر وہ دونوں کیا ہوئے رتبہ میں مساوی ہوئے، فَإِن كَانَ لِمُتَكَلِّمٍ أَوْ مُخَاطَبٍ، تو اگر تو وہ کیا ہے متکلم اور مخاطب کے لیے ہوئی دونوں ضمیریں، تو لم یکن بد من الانفصال، تو یہاں پہ انفصال کا کوئی چارہ نہیں بن سکتا، نہیں کیا کہتے ہیں لم یکن بدن، لم یکن بدن کیا مطلب ہوتا ہے لا بدہ، لا بدہ کیا مطلب ضروری ہے، تو لم یکن بدن کیا مطلب ہے ضروری ہے، ٹھیک ہے، لم یکن بد من الانفصال یعنی انفصال ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، کہ قولے کا جیسے آپ یہ کہتے ہیں ظننتنی ایایا، ٹھیک ہے، اس کا اتصال کر کے دیکھیں کیسے بنائیں گے، ہاں ظننتنی نی، ہاں ظننتنی نی، ٹھیک ہے، ظننتنی نی، یہ اتصال بنتا ہے، تو یہ ثقیل ہے نا، ٹھیک ہے۔ علمتو کا ایا کا، ٹھیک ہے، اس کا اتصال کر دیں علمتو کا، ہاں علمتو کا، یہ بھی کیا ہے جائز نہیں ہے۔ ظننتنی، تم نے مجھے کیا ہے مجھے ہی گمان کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں تم نے مجھے سمجھ لیا کہ میں ہی ہوں، لیکن آج میں نہیں تھا، کوئی اور بن کے آیا تھا، اشعار والے کہتے ہیں کہ آج میں جو ہے وہ بن کے نہیں آیا تمہارے پاس، آج میں تمہارا باپ بن کے نہیں آیا، تم سے کیا ہے وہ سوالی بن کے آیا ہوں، یا اس طریقے سے وہ یہ چلتا ہے۔ اچھا جی، وہ انکان لغائبن، اور اگر کیا ہوئی جی وہ غائب کی ہوئی، فإن اتحد لفظ ضمیرین، اب غائب کے بعد کیا دو صورتیں ہیں، یا تو ضمیرین کے لفظ میں اتحاد ہوگا بالکل ایک جیسی ہوں گی، فہوا کما اذا کان لمخاطب، تو وہ ایسی ہے کہ جیسے کہ وہ کیا تھی مخاطب کے لیے تھی، تقول ہو یعنی مخاطب کے لیے، یعنی وہاں پہ کیا رکھیں گے انفصال رکھیں گے، اگر لفظ ایک ہو تو انفصال ہی رہے گا ہمیشہ، جیسے زید ظننتہ ایاہ، ظننتہ کی بجائے کیا کہیں گے ظننتہ ایاہ کہیں گے، ولا یمکن فی الاتصال، اتصال ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے للثقل، ثقل کی وجہ سے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا، اور اگر لفظ دو غیب کی ضمیریں لفظ کیا ان کا ایک جیسا نہیں ہے، اختلاف ہے، ایک ہو ہے دوسری ہما ہے، فالوجہ الانفصال، تو اس میں وجہ کیا ہے جی انفصال، اصل اس میں وجہ کیا ہے جی انفصال ہونا چاہیے، لیکن وقد یجوز فی الاتصال، لیکن اس میں کبھی اتصال بھی آتا ہے، جیسے یہ شعر میں آپ دیکھیں گے قد جعلت نفسی تطیب بزغمۃ لزغم ہما، ہاں یوں ہو جائے گا لزغم، زغم کیا ہو گیا مصدر ہو گیا، لزغم ہما ہا، لزغم ہما ہا، تو ہما کے بعد کیا ہا ہے، دو لفظ کے الگ ہیں اور اتصال ہو گیا، انفصال کیسے ہوتا ہے اس کا لزغم ہما ایاہا ہوتا، اس کو انہوں نے لکھا۔ اگلا شعر بھی ایسا ہے کہ لوجہ کا فی الاحسان بسط و بہجۃ انالا ہما ہو، انالا فعل ہو گیا، نالا انالا، انالا ہما ہو، یہ کیا مل گئے۔ اچھا جی، آگے جو ہے وہ کسائی کا ایک جملہ دیکھیں، ہم احسن الناس وجوہا وانذرہموہا، وانذروا، ہاں ناظر کہتے ہیں تر و تازہ، ناظر ذات سے جو ہے، انذرو یعنی تر و تازہ، انذرہم تھا، انذرہم کے بعد کیا ہا ہے، تو ہم کی میم کے بعد کیا لگاتے ہیں واو لگاتے ہیں، یہ اسے کیا کہتے ہیں میم کا تتمہ کہتے ہیں، جیسے کمو انلزمکموہا قرآن میں تھا، تو یہاں پہ کیسے انذرہموہا، تو ہم کو کس کے ساتھ ملا دیا، ہا کے ساتھ کیا ملا دیا۔
اور وقول اور ناظم کی بھی یہی بات تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ قد یوبی ہو، کہ کبھی کیا ہوتا ہے جو غیب ہے وہ مباح قرار دیتا ہے اس دوسری ضمیر میں کس کو جی، وصل کو، اتصال کو مباح قرار دیتا ہے کبھی. تو کبھی میں یہی اشارہ تھا کہ دونوں غیب کی ہوں اور لفظ کیا ہے، متحد نہ ہو، کیا ہو، مختلف ہو. بلفظ تنکیر، یہاں پہ وصلاً کو بلفظ تنکیر کہا، علامان النوع من الوصل، یعنی ایک طرح کا کیا ہو سکتا ہے، وصل کی نوعیت ہو سکتی ہے، ہر صورت میں وصل نہیں ہو سکتا. تعریض، تعریض کسے کہتے ہیں، اشارہ. تو یہ لفظ تنکیر کے ذریعے سے انہوں نے اشارہ کیا کہ بِأَنَّهُ لَا يُسْتَبَاحُ الْاِتِّصَالُ مَعَ الْاتِّحَادِ فِي الْغَیبَةِ مُطْلَقًا، کہ اتصال کو اتحاد فی الغیبہ، یعنی غیبت میں جب ضمیریں ایک جیسی ہوں گی تو وہاں پہ مطلقاً کیا ہے، اتصال مباح نہیں ہے، بل بقید، بلکہ قید ہے وہاں پہ. وہ قید کیا ہے کہ هو الاختلاف فی اللفظ، کہ جب دو ضمیریں لفظ میں کیا ہوں گی، مختلف ہوں گی. اگرچہ اتحاد فی الرتبہ ہے، رتبہ میں اتحاد کی صورت میں وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی، انفصال واجب ہو اور اتصال مباح ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ اتصال بھی مباح ہو گیا، نہیں. اتصال کی مباح ہونے کی شرط کیا ہے کہ رتبہ ایک ہو لیکن لفظ کیا ہو جائیں، مختلف ہو جائے. تو یہ غیبت میں چلے گا، لیکن متکلم میں اور مخاطب میں ایسا نہیں چلے گا. وہاں پہ چاہے لفظ الگ بھی ہوں، ادھر سے کو ہو ادھر سے کم ہو، پھر بھی وہاں پہ کیا رہے گا، انفصال ہی رہے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.